السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور عورت، بھائیوں کی زندگی میں بہنوں کا کردار۔ اللہ پاک کی عطا کردہ بیش بہا نعمتوں میں سے ایک نعمت خونی رشتے بھی ہیں۔ خونی رشتوں کا لحاظ نہایت اہم ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی جگہ با جگہ اس کا تذکرہ فرمایا اور خونی رشتوں کا احترام کرنے کا حکم دیا اور صلہ رحمی کرنے والوں کی تحسین کی گئی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے: والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور وہ جو اسے جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف زدہ ہیں۔ اسلام نے خونی رشتوں کو مضبوط رکھنے کے ایسے احکام بیان فرمائے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے نہ صرف خاندان مضبوط رہتا ہے بلکہ معاشرہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ خاندان ہی معاشرے کا بنیادی جز ہے، جس کی مضبوطی معاشرے کی مضبوطی ہے۔ ان خونی رشتوں میں ماں باپ کے بعد مضبوط، طاقتور اور طویل رشتہ بھائی بہن کا ہے۔ بھائی بہن ساتھ اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے اور ہنستے اور بولتے ہیں۔ ان کی آپس کی یہ محبت ایک دوسرے کو طاقت فراہم کرتی ہے۔ اسلام چونکہ نہ صرف اکمل مذہب بلکہ دین فطرت بھی ہے، لہٰذا یہ پیارا مذہب ان تعلقات کو اچھے طریقے سے نبھانے اور ان کی پاسداری کی رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے: جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، اور اس نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اور ان کے بارے میں اللہ پاک جل جلالہ سے ڈرتا رہا تو اس کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں بھائیوں کو بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، وہیں بہنوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ بھائی بہنیں ایک دوسرے کے دکھ درد کا مداوا ہوتے ہیں، مشکلات میں ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، لیکن بسا اوقات کچھ وجوہات کی بنا پر بہن بھائی ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اس طرح ایک دوسرے کی دل آزاری کا سبب بنتے ہیں۔ بعض بہنوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ بھابیاں ان کی خدمت کریں، ان کے حصے کے بھی کام کریں، بھابیاں گھر آ جائیں تو ہر طرح کے کام انہی کے سپرد ہوں، جبکہ شرعی طور پر ایسا نہیں کہ بھابھی نند کی خدمت کرے،
بھابھی خاندان کا حصہ ہوتی ہے اور نہ صرف بھائی کی شریک حیات ہونے کی حیثیت سے بلکہ ایک مسلمان اور اللہ پاک جل جلالہ کی بندی ہونے کی حیثیت سے بھی نندوں کے لیے قابل احترام ہے۔ شادی شدہ بہن اگر میکے جائے تو ہرگز یہ ذہن نہ بنائے کہ بھابھی اس کی خدمت کرے، اس کے بچوں کو سنبھالے، اس کے فرمائشی کھانے بنا کر دے۔ یقیناً یہ بالکل نامناسب انداز ہے، بلکہ بہن کو چاہیے کہ جب وہ میکے جائے تو موقع کی مناسبت سے کم وقت گزارے اور میکے میں بھی اپنے کام خود کرے، بلکہ بھابھی کا بھی ساتھ دے۔ بعض بہنیں بھائی سے اس کی شریک حیات کے بارے میں منفی یعنی نیگیٹو باتیں کرتی ہیں، جیسا کہ تمہاری بیوی گھر صاف نہیں کرتی، میں آتی ہوں تو لفٹ نہیں کرواتی، امی کا خیال نہیں کرتی۔ اس طرح بھائی کے دل میں اپنی زوجہ کے خلاف باتیں آ جاتی ہیں، جس سے اس کا انداز اپنی بیوی سے بدل جاتا ہے اور گھر کے ماحول میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح بعض بہنیں اپنی بہنوں کو ان کے شوہروں اور سسرال کے خلاف بھی بھڑکاتی ہیں۔ یہ انتہائی برا عمل ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کا فرمان معظم ہے، جو کسی شخص کی بیوی کو اس کے خلاف بھڑکائے وہ ہم میں سے نہیں۔ جو کسی شخص کی بیوی کو اس کے خلاف بھڑکائے وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر یہ باتیں بے بنیاد ہوں تو ایسی بہنوں کو تہمت کے گناہ کے عذاب میں مبتلا کر سکتی ہیں۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کرے تو اللہ پاک اسے جہنم کے پل پر اس وقت تک روکے گا جب تک وہ اپنی کہی بات کے گناہ سے اس شخص کو راضی کر کے یا اپنے گناہ کی مقدار عذاب پا کر نہ نکل جائے۔ استغفر اللہ۔ اسلامی احکامات کے لحاظ سے بہنوں کا یہ درست انداز نہیں ہے، انہیں اس سے بچنا چاہیے۔ بعض جگہ بہنوں کا یہ ذہن بھی بنتا جا رہا ہے کہ بھائیوں سے کچھ نہ کچھ ملتا ہی رہے گا، کبھی خوشی کے موقع پر، رسم کے نام پر تو کبھی تہوار پر رواج کی صورت میں۔ کبھی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جب بھائی کے گھر بچہ پیدا ہو تو بہن کو کوئی بھاری گفٹ، رقم یا سونا وغیرہ دیا جائے۔ اس طرح کے کئی معاملات اس طرح کی بہنیں کرتی نظر آتی ہیں، حالانکہ سوال کرنے سے بچنا چاہیے۔ آج کل کے مہنگائی کے دور میں خواہی نہ خواہی
بھائی کی جیب پر اس طرح کا بوجھ ڈالنا ہرگز مناسب نہیں۔ اپنے بھائیوں کی خوشیاں دیکھ کر ان کی نعمتوں میں اضافے کے لیے اللہ پاک جل جلالہ سے دعا کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر بھائی صاحب حیثیت ہے، اگر بھائی صاحب حیثیت ہے، خود اپنی خوشی سے دیتا ہے، جیسا کہ عموماً گھروں میں معمولی تحفے تحائف دینے کا تو رجحان ہوتا ہی ہے، تو اس میں شرعی لحاظ سے کچھ حرج نہیں ہے۔ ایک معاملہ جائیداد کی تقسیم کے معاملے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ بہن بھائی جو ایک چھت کے نیچے ہی ماں باپ کے زیر سایہ پلے بڑے ہوتے ہیں اور دنیا کی ذلیل دولت کے پیچھے ایک دوسرے کے سخت مخالف ہو جاتے ہیں۔ وراثت میں اگرچہ بہنوں کا حصہ شرعاً مقرر ہے، لیکن بعض بہنیں شرعی تقسیم کی بجائے بھائیوں کے برابر حصوں کا مطالبہ کرتی ہیں، جو پھر بہن بھائیوں میں طویل نزاع یعنی جھگڑا، لڑائی، فساد، خونی رشتوں کے ٹوٹنے اور کئی طرح کے اختلافات کا باعث بنتا ہے۔ کہیں اس بات پر خاندان کی عزت کوٹ کی نظر ہو جاتی ہے۔ اسلام میں وراثت کے واضح اور مکمل احکام موجود ہیں۔ شریعت کی روح سے جس کا جو جائز حصہ بنتا ہے، احسن انداز میں اسے قبول کر لیا جائے۔ اس سلسلے میں شریعت کی تعلیمات پر عمل کرنے سے کئی مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ بہرحال ایک خاندان کی خوشحالی میں ایک بہن کئی لحاظ سے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ خوشگوار اور اچھا ماحول بنا کر رکھے۔ آئیے ناظرین، جو کچھ بیان ہوا اس میں حوالہ جات جو بیان کیے گئے ہیں، پہلے آیت مبارکہ بیان کی گئی، وہ پارہ نمبر 13 سورہ راعد اور آیت نمبر 21 میں سے آیت مبارکہ بیان کی گئی۔ اس کے بعد جو روایت بیان کی گئی وہ ترمذی شریف سے تھی، اور حدیث نمبر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 267، حدیث نمبر 19023، اور نمبر 3 جو حدیث مبارکہ بیان کی گئی مسند احمد کی تھی، اور اس میں حدیث نمبر 23041۔ نمبر 4 ابو داؤد شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 435، حدیث نمبر 4883۔ محترم ناظرین کرام، مزید اچھی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے یوٹیوب چینل قاری الیاس عطاری آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن لازمی دبائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور